معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات، ہم سنی، حنفی، صوفی، خانقاہی، بریلوی مسلمان ہیں۔ ہمارا تعلق سواد اعظم اہل سنت و جماعت سے ہے، اور ہم ہی ما انا علیہ و اصحابی کے سچے علمبردار ہیں۔ ہم صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، ائمہ و تابعین، اسلاف، بزرگان دیر، پیر، ولیوں اور اولیاء اکرام کے بتائے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمہ کے بتائے اصول، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر چل کر دنیا کو امن و شانتی اور پیار و محبت کا پیغام دیتے ہیں۔ ہمارے ملک ہندوستان کو اسلام کے اعلیٰ اخلاق و کردار کی دولت سے مالا مال کرنے والے سرکار غریب نواز علیہ الرحمہ، سرکار محبوب الہی، سرکار بختیار کاکی سیدنا شاہ برکت اللہ مہراروی، صابر پاک کلیری اور وارث پاک جیسے ولیوں اور صوفیوں نے ہمیں اسلام کی دولت دی، تو ہم انہی صوفیاء اکرام کی صوفیانہ تعلیم کے وارث ہیں۔ اسلام کی جس سچی تعلیمات اور اس کا آفاقی پیغام، جس طرز عمل سے ہمیں ان خانقاہی بزرگوں سے، خصوصاً سرکار خواجہ صاحب، سرکار غریب نواز، سرکار اعلیٰ حضرت اور سرکار مفتی اعظم ہند اور ملارہ شریف کے بزرگوں، خصوصاً محبوب الہی اور امیر خسرو وارث پاک اور صابر پاک نے دیا تھا، ہمیں رشد و ہدایت کے اسی موروث طریقے پر عمل کرتے ہوئے اسی پیار و محبت سے ہی دوسروں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ان بزرگوں نے خانقاہوں کے ذریعے بنا کسی پروپیگنڈے کے، بنا کسی شور و شرابے کے، بنا کسی تشدد و کٹر پنتھی کے، انسانیت کی خدمت، سب کو پیار و محبت کے پھول دے کر اسلام کے اخلاق، امن و شانتی، پیار و محبت سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی۔ حضرات گرامی، اس لیے رشد و ہدایت کے لیے ہمیں طریقہ خانقاہی اس ملک میں اپنانا ہوگا۔ یہی طریقہ ہمارے لیے مفید و محفوظ ہے۔ حضرات، اس درمیان اس ملک میں دعوت و تبلیغ اور اسلام کے فروغ کے نام پر لوگوں نے بہت سے طریقے نکالے، مگر ناکام رہے، مصیبت لائے، مسلمانوں کے لیے مشکلات کھڑی کی، اسلام کو بدنام کیا۔ دشمنان اسلام کے خلاف انہوں نے اسلام کو، اسلام کے خلاف دشمنان اسلام کو بدنام کرنے کا موقع دیا۔ صوفیاء کرام اور بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر اسلام کے خلاف انہوں نے ہٹ دھرمی کی، اور جب اسلام کے خلاف انہوں نے ہٹ دھرمی کر کے انہوں نے تشدد اور سخت گیر نفرتی طریقہ اختیار کیا، تو اس سے اسلام کا فائدہ ہونے کی بجائے نقصان ہی نقصان ہوا۔ حضرات، آپ نے دیکھا مصر میں اخوان المسلمین، عراق و شام میں ISIS، افغانستان میں طالبان ہو، سعودی میں وہابیہ حکومت ہو، پاکستان میں لشکر طیبہ ہو، ہندوستان میں جماعت اسلامی ہو یا تبلیغی جماعت ہو، مودودی جماعت ہو، سیمی FI ہو یا ذاکر نائک جیسے لوگوں، جماعتوں، سنگھنوں نے بزرگوں کے طریقے سے ہٹ کر اسلامی دعوت اور اسلام کو پھیلانے کا دعویٰ تو کیا، لیکن دنیا نے دیکھا کہ اسلام کا فائدہ ہونا تو درکنار، پوری دنیا میں اسلام و مسلمان کو انہوں نے بدنام کر دیا، شرمسار کر دیا۔ اسلام و مسلمان مخالف طاقتوں کو انہوں نے مسلمانوں کو خونخوار بنا کر پیش کرنے اور بدنام کرنے کا موقع اور ثبوت دے دیا، جبکہ سرکار غریب نواز جیسے ہمارے بزرگوں نے تنہا اسلام کا دائرہ بھی بڑھایا اور ایسا اخلاق و کردار پیش کیا کہ اسلام اور مسلمانوں کے سچے مخالف لوگ بھی ان کی دعوت و تبلیغ کو برا نہیں کہتے اور نہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔
حضرات، ہر خطے کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہمارے ملک اور ہماری سرزمین کا بھی ایک مزاج ہے۔ یہ سرزمین پیار و محبت اور امن و شانتی کی زبان سمجھتی ہے، کوئی دوسری نہیں سمجھتی۔ طالبان، جماعت اسلامی یا سیمی جماعت، ISIS، لشکر طیبہ جیسے سنگھٹنوں سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ جماعت اسلامی اور مودودی اور سیمی ذاکر نائک نے سنیت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، اب اسی کی بدلی ہوئی شکل کیرلا میں PFI کی صورت میں ابھری۔ یہ سب کام کم شور زیادہ اور پروپیگنڈا زیادہ کرتے ہیں۔ لفاظی اور سنہرے خواب و نعرے ان کا شعار ہے، اسکول کے بچے ان کا ہتھیار ہیں۔ جماعت اسلامی ہو، PFI اور تبلیغی جماعت، ان سب کا ہدف زیادہ تر اسکول و کالج کے نوعمر طلبہ ہوتے ہیں۔ یہ اپنے غلط عقائد و نظریات اور اپنے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے اسکولی بچوں کو جال میں پھنساتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں۔ PFI نے بھی یہی سب کیا۔ کیرلا کے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی ڈریس پر میں بابری ہوں کا نعرہ لکھ کر جلوس نکالا، نتیجہ یہ ہوا کہ مقدمے ہو گئے، ان کا تعلیمی کیریئر چوپٹ ہو گیا۔ ان سب نے پروپیگنڈا اور بیجا تشہیر کر کے مسلم نوجوانوں کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے تشہیر کی بجائے خاموش انداز اور پیار و محبت سے دین کا کام کیا ہے، اور اس ملک ہندوستان میں ہم صرف پیار و محبت اور اعلیٰ اسلامی اخلاق، مثالی کردار، بھائی چارے، خدمت خلق، رواداری، صوفیانہ نظام و کردار، خانقاہی بالادستی کے ذریعے ہی دین و مذہب کا کام کر سکتے ہیں۔ حضرات، نفر و تشدد کا راستہ اختیار کرنے والے، اسلام مخالف اور اسلام بیزار PFI جیسے سنگھٹنوں اور گروپ سے دور رہیں، اپنے کو خانقاہی نظام سے وابستہ کر کے پیار و محبت اور امن و شانتی کا راستہ اختیار کر کے سنیت کے فروغ اور مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کریں۔ مذہب اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت ہی اس زمانے میں ہمارے لیے محفوظ ترین راستہ اور قلعہ ہے۔ اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔